وابدأ بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولا فيك برحمت اہل بیت محمدی صلوات. سب سے پہلے دعا کو خداوند متعال کے بارگاہ میں پروردگارہ جس جس مقام پر بھی ذکر شبیر ہو رہا ہے ہر مقام کی خود حفاظت فرما. جس جس مقام پر عزاداران ماتمداران مجالس میں شریک ہیں ماتم کی صفوں میں موجود ہیں پروردگارہ تمام ماتمیوں کی خود حفاظت فرما. پروردگارہ اس عزا کے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنی دعا کی استجابت کے لیے اور تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. عزاداران سید الشہداء مومنین کرام عاشقان اہل بیت، اب تمام مومنین بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے بڑی چاہت سے اس مقام عزا پر تشریف لاتے ہیں امام علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے، امام علیہ السلام کے پیغامات کو سننے کے لیے، امام علیہ السلام کی راہ کو جاننے کے لیے. اس لیے کہ کربلا وہ پیغامات رکھتی ہے جو تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے روشنی کے مینار ہیں. کربلا کے اندر وہ پیغامات، وہ سبق موجود ہے جو فقط شیعوں کو نہیں، فقط مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کو نجات عطا کر سکتے ہیں. کربلا وہ حادثہ ہے جو ہر دل مومن کو غمگین کر دیتا ہے. کربلا وہ واقعہ ہے جو ہر آنکھ کو اشک بار کر دیتا ہے. لیکن تذکرہ کربلا، ذکر کربلا، آج ہمارا مقصد ان مجالس میں اس تذکرہ کربلا سے فقط یہ نہیں ہے کہ ہم انہی مصائب کو سنیں اور اپنے دلوں کو غمگین کریں، بلکہ ان مجالس کی بپا کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ پیغام جو امام حسین نے ہمارے لیے چھوڑا وہ ہم حاصل کر سکیں. دو دن پہلے آپ کی خدمت میں اسی کربلا کی تاریخ کا ایک واقعہ پیش کیا جس سے ہم نے اپنے لیے ایک روشنی حاصل کی، اپنے لیے ایک ہدایت حاصل کی. آج کربلا کی تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ جو امام علیہ السلام کے سفر میں امام کے ساتھ پیش آیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس واقعے سے میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ تاریخ کا ذکر کرنا، کربلا کا ذکر کرنا فقط واقعات کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ پڑھنے کا حکم اس لیے ہے، تاریخ کو دیکھنے کا حکم اس لیے ہے، کربلا کی داستانوں کو بیان کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں. امام علیہ السلام، وقت بہت مختصر ہے، جلد آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. امام علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، حج کو چھوڑا، سفر کا آغاز کیا. سفر کے آغاز مکہ سے نکلے، ہر جگہ پر قیام کرتے ہیں. امام ہر فرد کو دعوت دین دیتے ہیں، ہر فرد کو اپنے ساتھ ملنے کا حکم دیتے ہیں، ہر فرد کو اسلام کی نصرت کا پیغام دیتے ہیں. امام علیہ السلام
ایک ایسے مقام پر آ کر قیام کرتے ہیں جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل۔ جگہ کا نام ہے قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام علیہ السلام قیام کرتے ہیں، خیام لگاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے مولا یہاں پر عبید اللہ ابن حر جوفی موجود ہے، یہاں پر عبید اللہ ابن حر جوفی وہ بھی اپنا خیمہ لگا کر یہاں پر موجود ہے۔ یہ مقام کوفہ کے باہر، کوفہ کے قریب ہے۔ امام علیہ السلام کو جب پتہ چلا عبید اللہ ابن حر جوفی موجود ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی ہے کون؟ تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ عبید اللہ یہ فرد ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، خلیفہ سوم کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ خلیفہ سوم کی رحلت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، یہ امیر شام معاویہ کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ توجہ، امیر شام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور امیر شام کے لشکر میں شامل ہو کر امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ صفین لڑتا ہے۔ عبید اللہ خلیفہ سوم کے چاہنے والوں میں سے، خلیفہ سوم کے بعد امیر شام معاویہ کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ ملنے کے بعد جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کی، اور کاروبار اس کا کیا ہے، کام کاج کیا ہے، علاقے کا بہت بڑا ڈکیت ہے، بہت بڑا چور ہے، اور چوریوں کے ذریعے، ڈکیتیوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے۔ یہ فرد ہے، پس منظر یہ ہے کہ اس کا کوئی کام بھی اسلام کے مطابق نہیں۔ تمام افراد، تمام اس کے پس منظر، تمام اس کی زندگی گناہوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ عبید اللہ ابن حر جوفی بھی اسی مقام پر موجود ہے، قصر بنی مقاتل کے مقام پر موجود ہے، امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے باپ سے لڑا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا یہ بہت گناہ گار ہے، میں اس کو ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا ڈکیت ہے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے اس عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تو گناہوں کی معافی چاہتا ہے، مجھ حسین سے ملحق ہو جا۔ یہ کربلا وہ صلاحیت رکھتی ہے، یہ مجالس وہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ اگر کوئی دنیا کا بہت بڑا گناہ گار بھی ہے لیکن وہ چاہے توبہ کرنا تو حسین اس کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ چاہے امام کے ساتھ ملحق ہو جائے تو امام علیہ السلام اس کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا قاصد بھیجا، اسی قبیلے سے، جوفی قبیلے کا فرد جو امام کے ساتھ تھا، اس کو بھیجا جاؤ عبید اللہ کو دعوت دو۔ یہ آیا عبید اللہ کے پاس، عبید اللہ کو دعوت دیتا ہے۔ عبید اللہ، امام علیہ السلام آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ملحق ہو جاؤ، آپ کو نجات مل جائے گی، گناہوں سے بخشش مل جائے گی۔ یہ کیا جواب دیتا ہے اسے؟ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے باہر نکلا میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو۔ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، کوفہ سے باہر نکل آیا جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے تو اس کو جواب دیا کہ حسین کا ساتھ دینے والا کوفہ کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، میرا ساتھ دینا امام کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب قاصد کو بھیجا اس نے جواب دے دیا، آنے سے انکار کر دیا، تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں اس کے پاس نہیں جاتا، اب میں اس کو اور دعوت نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام نے دین خدا کی نصرت کی خاطر
حق کی دعوت دینے کی خاطر خود امام چل کر اس کے پاس چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اس گناہگار فرد کے پاس، اس ڈکیت فرد کے پاس، اس جنگ صفین میں وقت کے امام کے ساتھ لڑنے والے کے پاس خود امام چلے گئے۔ جا کے کہا، عبید اللہ تو بہت گناہگار ہے، تو بہت خطا کار ہے، تجھے اپنی زندگی کا معلوم ہے، اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ کتنے افراد کا قتل کیا ہے، کتنے افراد کو لوٹا ہے، کتنے بے گناہوں کو آپ نے شہید کیا ہے، کتنے گھر اجاڑے ہیں، تمام زندگی تمہاری گناہوں سے بھری پڑی ہے، کیا تو چاہتا ہے خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا مغفرت چاہتا ہے؟ تو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے، مولا کیسے ممکن ہے مغفرت؟ امام علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ کہا، ایک قانون بیان کیا، فرمایا تنصروا ابن بنت نبیک، اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرو، تمہیں خدا بخش دے گا۔ یعنی کائنات کے اندر یہ امام حسین علیہ السلام اصول بیان کر کے جا رہے ہیں، لوگوں کوئی جتنا بھی گناہگار ہے، کوئی خطا کار ہے، لیکن اگر وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، حق کے دفاع کے لیے باطل کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ رحمت للعالمین، وہ خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عبید اللہ جب اتنی بڑی اسے آفر کی گئی تو کہتا ہے، مولا مجھے معذرت، مجھے معاف کیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میری مدد کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن مولا دو چیزیں میرے سے تحفہ لے کے چلے جائیں، دو چیزیں میرے سے ہدیہ لے کے چلے جائیں، جنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کو کام آئیں گی۔ توجہ کیجئے گا، یہی مطلب ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ امام علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ مولا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، میں آپ کی راہ پر نہیں آ سکتا، لیکن مولا میرے پاس دو قیمتی ترین تحفے ہیں، وہ قبول کر لیجئے۔ کون سے تحفے؟ کہا میرے پاس ایک اصیل نسل کا عربی جنگی گھوڑا موجود ہے، ملہے کا نامی گھوڑا ہے میرے پاس، وہ گھوڑا لے کے چلے جائیے، جنگ کے اندر اس جیسا اور کوئی گھوڑا نہیں ملے گا۔ عظیم ترین تحفہ اس وقت کا، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جنگ کے اندر، امام علیہ السلام کو گھوڑا ہدیے میں پیش کیا۔ دوسری کون سا تحفہ؟ امام علیہ السلام کو کہتا ہے، مولا میری سب سے قیمتی ترین تلوار آپ لے کے جائیے، آپ کو جنگ کے میدان میں بہت کام آئے گی، مدد دے گی۔ دو تحفے، وہ تحفے جو امام علیہ السلام کو بہت ضرورت ہے، امام جنگ میں جا رہے ہیں، گھوڑے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت جنگ میں، تلوار کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جنگ میں۔ امام علیہ السلام کو دو قیمتی ترین تحفے پیش کیے، مولا یہ لے لیجئے، لیکن میں آپ کی راہ پر نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جب تحفے پیش کیے، جب ہدیے پیش کیے، تو امام علیہ السلام نے ایک عظیم جملہ بیان کیا، وہ جملہ جو تمام کائنات کے لیے، جو تمام افراد کے لیے امام علیہ السلام کا پیغام ہے۔ وہاں پر عبید اللہ ابن حر جوفی کو کہا ہے، لیکن جو بھی عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح زندگی گزار رہا ہو، امام علیہ السلام کا وہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے، ہر اس انسان کو وہ جواب ہے، چاہے وہ نام کا عبید اللہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھی کردار عبید اللہ رکھتا ہے وہ جواب امام کا اس کے لیے بھی ہے۔ کون سا جواب دیا امام نے اسے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رغبت بنفسک انا فلا حاجت لنا فی فرسک ولا فی مالک ولا فیک۔ اے عبید اللہ ابن حر جوفی، یاد رکھ لے، کان کھول کے سن لے،
میں نے تمہارے پاس قاصد بھیجا، میں تمہارے پاس خود آیا، میں نے آپ کو پیغام بھیجا، میرا پیغام تمہارے تک پہنچا، میں نے تجھے اپنی مدد اور نصرت کے لیے بلایا، لیکن تو خود میری مدد اور نصرت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میرے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن مجھے تحفے دے رہے ہو، مجھے گھوڑے پیش کر رہے ہو، مجھے تلوار پیش کر رہے ہو، مجھے مال پیش کر رہے ہو۔ یاد رکھو اے عبید اللہ ابن حر جوفی، اذا رغبت بنفسک انا فلا حاجت لنا فی فرسک ولا فی مالک ولا فیک، جب تو خود ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، پھر حسین کو نہ تیرے گھوڑوں کی ضرورت ہے، نہ تیری تلواروں کی ضرورت ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے۔ پھر مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں حسین مال بٹورنے نہیں نکلا ہوں، دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں۔ تمہیں چاہیے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں چاہیے میرے قدم کے ساتھ قدم رکھو، میری راہ کو اپناؤ، میرے ساتھ چلو، لیکن اگر میرے ساتھ نہیں چلتے ہو، لیکن میرے نام پہ تم تحفے دیتے رہو، اگر میرے نام پہ میرے نام پہ نہیں بلکہ مجھے ہی تحفے دیتے رہو، مجھے ہدیے پیش کرتے رہو، میرے نام پہ آپ مال دیتے رہو، اگر میری راہ پر چلنا نہیں چاہتے ہو، پھر حسین کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنین کرام، یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کو پیغام ہے، لیکن کیا امام کی کلام ایک فرد کے لیے ہوتی ہے؟ یہ امام کی بات تمام انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ جو پیغام دیا بہت عظیم پیغام ہے۔ آج جو بھی فرد، کوئی بھی انسان اس دنیا میں اس عبید اللہ ابن حر جوفی کی سوچ رکھتا ہے، اگر میری سوچ اس عبید اللہ ابن حر جوفی والی ہے، اگر کسی انسان کی سوچ عبید اللہ ابن حر جوفی والی ہے، اگر کسی عزادار کی سوچ عبید اللہ ابن حر جوفی والی ہے، اگر کسی بانی کی سوچ عبید اللہ ابن حر جوفی والی ہے، اگر کسی فرد کی بھی یہ سوچ عبید اللہ والی ہے کیا کہ میں مولا کی راہ پر نہ چلوں، میں مولا کے ساتھ نہ جاؤں، میں وقت کے امام کی نصرت نہ کروں، لیکن اپنا مال امام کو پیش کرتا رہوں، اپنی جائیداد امام کو پیش کرتا رہوں، میں اپنی تعریفیں امام کو پیش کرتا رہوں، میں اپنا سب کچھ امام کو دے دوں، لیکن امام کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، جو امام کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جس سے امام روکے میں اس سے رکنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن ان کے عقیدے میں آ کر میں آنسو بہاتا رہوں، ان کے عقیدے میں آ کر میں ماتمداری کرتا رہوں، ان کے عقیدے میں آ کر میں خطابت کرتا رہوں، ان کے عقیدے میں آ کر میں یہاں پر مجالس پڑھتا رہوں، سب کچھ کرتا رہوں، لیکن جو امام مجھ سے چاہتے ہیں میں وہ نہ کروں، تو یہ تمام نذرانے امام منہ پہ پھینک کے کہتے ہیں مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ماتمداریوں کی، مجھے تمہاری مجالس کی، مجھے تمہاری ان نظر و نیاز کی ضرورت نہیں۔ حسین لنگر کے لیے نہیں، حسین نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ حسین جو چاہتا ہے، اس نے بہت کچھ، بہت قیمتی تحفے دیے امام کو، امام نے ٹھکرا دیے، اور حر خالی ہاتھ امام کے پاس آیا، مولا توبہ چاہتا ہوں، معاف کر دیں۔ حسین نے سینے سے لگا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ایک مالدار مال پیش کرتا ہے، حسین قبول نہیں کرتا، لیکن جون جیسا غلام فقیر خود آتا ہے، حسین سینے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک سب کچھ دیتا ہے لیکن خود امام کی بات نہیں ماننا، خود امام کی راہ پر چلنے کو تیار نہیں، لیکن ایک کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن چاہتا ہے میں حسین کی راہ پر چلوں۔ امام اس کو قبول کرتے ہیں جو خالی ہاتھ راہ حسین پر چلے، لیکن اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرتے جو گھر بیٹھ کے سب کچھ دیتا رہے۔ تو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ جہاں مال خرچ کر رہے ہیں، جہاں ہم آنسو دے رہے ہیں، وہاں امام کے پیغام کو سن کے عمل کرنا امام کی اصل نصرت ہے۔
اور ایک اور وصیت کی، آخری وصیت امام نے عبید اللہ کو کی، وہ وصیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا، عبید اللہ، جب تم میرے ساتھ نہیں آیا، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے وصیت کی، مجھ حسین کی وصیت بھی سن لے، اور یہ وصیت بھی تمام افراد کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ کون سی وصیت؟ امام علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، اے عبید اللہ، جب تو ہمارے ساتھ نہیں چلا، میں متن ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام علیہ السلام اسے عرض کرتے ہیں کہ اے عبید اللہ، جب تو خود ہمارے ساتھ نہیں آ رہا تو سن، ان قریب ہماری استغاثے کی آواز بلند ہوگی، ان قریب ہماری مدد کے لیے آواز بلند ہوگی، ان قریب ہمارا استغاثہ بلند ہوگا۔ اور سن، اتنا دور چلے جاؤ، اتنا دور چلے جاؤ، جتنا ممکن ہے ہمارے سے اتنا دور چلے جاؤ۔ اگر ہماری استغاثے کی آواز تجھ تک پہنچ گئی، اگر ہماری مدد طلب کرنے کی آواز تجھ تک پہنچ گئی، پھر خداوند متعال تم اگر مدد کرنے کو نہ پہنچے، ہلاک کر دیں گے۔ امام اسے فرماتے ہیں، انی انصحکا کما نصحتنی، اے عبید اللہ، جس طرح سے تو نے مجھے نصیحت کی، میں بھی تجھے نصیحت کرتا ہوں، کیا ان استطعت لا تسمع صراخنا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قدرت ہے، تو یہاں سے اتنا دور بھاگ جاؤ کہ میری آواز، میری صدا، میری حل من ناصر ینصرنا کی آواز تیرے تک نہ پہنچے۔ اگر پہنچ گئی تو کیا ہوگا مولا؟ اگر یہ صدا تمہارے تک پہنچ گئی اور تم اپنے رسول کے نواسے کی مدد کو نہ نکلے، اگر تم حضرت زہرا کے لخت جگر کی مدد کو نہ نکلے، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند متعال تمہارے اوپر سخت ترین عذاب نازل کرے گا، تمہاری ہلاکت ہوگی، تمہارے اوپر پھٹکار ہوگی۔ اور یہ پیغام امام علیہ السلام کا تمام دنیا کے لیے ہے۔ اے لوگو، جب صدائے حسین تم تک پہنچ جائے، جب وقت کے امام کی نصرت طلب کرنے کی آواز تم تک پہنچ جائے اور آپ نصرت کو نہ پہنچو، امام کے نذرانے پیش کرو لیکن امام کی مدد کو نہ پہنچو، امام کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر تمام ہلاکتیں زمین سے بھی نازل ہوں گی، آسمان سے بھی نازل ہوں گی۔ یہ مصائب امام کی نصرت نہ کرنے کے بدلے میں ہیں، یہ مصیبتیں امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دینے کی وجہ سے ہیں۔ عزادارو، امام علیہ السلام نے اسی دین کے لیے، اسی امت کی نجات کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے محترم تشریف لا چکے ہیں، فقط چند جملے تبرکاً مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اکبر پیش کیا، قاسم پیش کیا، اون و محمد پیش کیے۔ عزادارو، سب کچھ پیش کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی امانت بھی حسین نے امت کے اوپر قربان کر دی۔ جناب رباب کے 2 پھول تھے، ایک جناب اصغر کی شکل میں، ایک جناب سکینہ کی شکل میں، ایک شام کے سفروں میں سو گئی، ایک کربلا کی گرم ریت پر۔ عزادارو، یہ کم سن، جتنا کم سن تھا، ظلم اتنا زیادہ ہوا۔ ہر مقتول، ہر شہید کو ایک دفعہ شہید کیا گیا۔ کربلا کا واحد شہید قاسم ہے جسے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ شہید کیا گیا۔
عزاداروں آخری جملہ کہہ کے اسٹیج اپنے محترم کے حوالے کروں، زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا، سمجھ گئے تو یہی کافی ہے۔ جناب رباب کے اوپر کون سی مصیبت آئی، کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنی مشکل تھی۔ اس ماں نے کس طرح سے دیکھا ہوگا اپنے لال کو، یہ دیکھ کہ کتنا روئی ہوگی رباب۔ آخری جملہ، یہ دیکھ کے کتنا روئی ہوگی رباب، تیر قد سے بڑا سنا سر سے بڑی۔ اللہ